حافظ صاحب، نماز عید میں جو پہلا فرض ادا ہوتا ہے وہ عید کا ہوتا ہے، عید کی نماز کا ہوتا ہے، سوری. تو یہ بتا دیجیے کہ عید کی نماز ادا کرنے کے آداب و سنت کیا بتائے گئے اور کیا آداب ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، دونوں کی ادائیگی کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے. اس میں عید الفطر کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عید سے پہلے کرنی ہیں. مثال کے طور پہ ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اس دن آپ نے صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پہلے ادا ہو چکا ہے تو فبہا، بہت اچھا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کم از کم عید سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ خوشی کا دن ہے اور اس کا آغاز ہوتا ہے اس بات کے ساتھ کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ انسان جب گھر سے نکلے تو نکلنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز اپنے لیے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. دوسرا، جب آپ جاتے ہیں تو اس میں راستے میں آپ نے کچھ اذکار کا اہتمام کرتے ہوئے جانا ہے، اس ماحول کو معطر کرتے ہوئے جانا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ آواز کے ساتھ عید الفطر میں. اور اگر عید الاضحیٰ ہو تو پھر اس کو ذرا اونچی آواز کے ساتھ، تاکہ سارے لوگ اس کو سنیں. تو یہ دونوں میں تھوڑا سا ایک ڈفرینس بھی ہے. دوسری ایک سنت یہ بتائی گئی ہے کہ جس راستے سے آپ نے جانا ہے واپسی کے لیے، اس سے مختلف راستہ اختیار کرنا ہے. اس کی بڑی حکمتیں ذکر کی گئی ہیں. ایک حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ انسان جتنے راستوں سے آئے گا وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، وہ راستے، وہ فضا انسان کے لیے قیامت کے دن اللہ کو یاد کرنے کا ایک گواہ بن جائے گی اس کے لیے. دوسرا یہ بھی ہے کہ چونکہ مدینہ منورہ میں ایک خاص ماحول تھا، کوئی نان مسلم کمیونٹی بھی وہاں رہتی تھی، تو اسے اسلام کی ایک شوکت اور ایک قوت کا اظہار بھی ہوتا تھا. دوسری ایک بات اور بھی ہے یہاں پر سمجھنے والی، وہ یہ کہ عید الفطر کی جو ادائیگی ہے اس میں ویسے تو عام نماز کے مطابق ہی اس کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن کچھ فرق ہیں. عام طور پر جمعے کا جو دن ہوتا ہے فرض کریں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے. عید میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں 2 رکعات ادا کی جاتی ہیں اور ان 2 رکعات میں قرات بھی اونچی آواز سے ہوتی ہے. صرف 6 تکبیرات کا اضافہ کیا جاتا ہے، چونکہ ہم یہاں جہاں رہتے ہیں وہاں احناف کے مسلک کے مطابق نماز ادا ہونی ہے زیادہ تر. تو اس میں پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیرات کا اضافہ ہوتا ہے، دوسری میں بھی 3 تکبیرات کا اضافہ ہوتا ہے. تو مجموعی طور پر یہ 6 تکبیرات بن جاتی ہیں. اب جب آپ پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیرات امام ادا کرتا ہے، 3 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے، پھر اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد قرات کی جاتی ہے. دوسری رکعت میں قرات پہلے کی جاتی ہے، قرات کے بعد 3 تکبیرات زوائد امام ادا کرتا ہے، تینوں دفعہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، اور پھر چوتھی تکبیر جب کہی جاتی ہے تو وہ رکوع کے لیے ہوتی ہے، امام رکوع میں چلا جاتا ہے. اس طرح یہ کچھ تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے عید کی نماز میں عام طور پر جمعے کی نماز کے بعد سے. پھر اس کے بعد جب 2 رکعت پوری مکمل ہو جائیں گی، 2 رکعت کی ادائیگی کے بعد سلام پھرے گا. سلام کے بعد امام عید کا خطبہ ادا کرتا ہے. 2 خطبے جس طرح جمعۃ المبارک میں ہوتے ہیں، اسی طرح عیدین میں بھی 2 خطبے کے ساتھ امام جو ہے وہ اپنے خطبے کی تکمیل کرتا ہے. اور اس کے بعد اس میں وہ پھر عید کے دن، اس کی اہمیت، اس کے احکامات، اس کے فرائض اور جو چیزیں اس میں ضروری ہیں، صدقہ فطر کی بھی تاکید کرتا ہے. اس دن کی اہمیت بھی بتاتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، یہ ہمارا عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرتوں کا دن ہے. اچھا حافظ صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا نماز کے حوالے سے، تو ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی کلیئر کیجیے گا کہ وہ افراد جن کی نماز کسی بھی وجہ سے عید کی رہ جاتی ہے یا فاسد ہو جاتی ہے، تو وہ پھر ان کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیا کریں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر عید کی نماز ایسی نماز ہے جس کی اصولی طور پر قضا کوئی نہیں ہے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اجتماعی عمل ہے اور انفرادی طور پر یہ ادا نہیں کیا جا سکتا. اس میں فرض کریں ایک شخص ایسا ہے کہ جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کی آنکھ نہیں کھلی، بعض اوقات کوئی سفر کا مسئلہ ہے، کوئی اور بیماری ہے، کوئی اور عذر ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص نماز میں شریک نہیں ہو سکا. تو اس میں پھر اس کے لیے کفارہ یہی ہے کہ وہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی ایک واجب نماز رہ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے سمجھنے والی کہ فرض کریں یہ عمل اگر ایک فرد کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو یہ صورت ہے کہ اسے استغفار کرنا ہے اور
اللہ تعالیٰ سے معافی کا طالب ہونا ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اگر فرض کریں ایک دن بارش ہو گئی، باہر ماحول میں کسی نے نماز ادا کرنی تھی، پوری سوسائٹی کی نماز رہ گئی، اجتماعی طور پہ آپ ماحول ایسا بن گیا کہ آپ ادا نہیں کر سکے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ اگلے دن اجتماعی طور پہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اسی وقت میں کہ وہ سورج بلند ہو چکا ہو، وہ اشراق چاشت کے وقت سے لے کے زوال سے پہلے کے درمیان کا جو وقت ہے، جس میں ویسے تو کوئی نماز فرض نہیں ہے عام دنوں کے اندر، تو اس وقت میں ایک دن کے لیے اگلے دن بھی وہ نماز مؤخر کی جا سکتی ہے، اگر وہ اجتماعی عمل ہے جہاں سارے لوگوں کی نماز رہ گئی ہے، بہت زیادہ افراد ایسے ہیں کہ جو اس سے متاثر ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو پہنچتا ہے تاخیر کے ساتھ، اس کی ایک رکعت رہ گئی ہے، اسے یہ کرنا ہے کہ پھر اسی طرح معمول کے مطابق، جس طرح اگر کسی کی ایک رکعت رہ جاتی ہے عام جماعت سے، تو وہ امام کے ساتھ ایک رکعت ادا کرنے کے بعد پھر وہ کھڑا ہوگا، اسے اپنی ایک رکعت مکمل کرنی ہے، لیکن اسی طریقے سے جیسی وہ امام کے ساتھ اگر ہوتا تو کرتا کہ پھر اس نے، چونکہ اس کی پہلی رکعت رہ گئی ہے، تو جب وہ قیام کی حالت میں جائے گا تو پھر اس نے ثنا کے بعد پھر اسی طرح 3 تکبیرات ادا کرنی ہے، تینوں دفعہ ہاتھ اٹھانا ہے، پھر اس کے بعد اس نے قرات کرنی ہے، اور قرات کے بعد بیٹھ کر مطلب رکوع اور سجود کے بعد تشہد میں بیٹھ کر اس نے سلام پھیرنا ہے، تو معمول کے مطابق اسی طرح اس نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ طریقہ تھوڑا سمجھنا بھی چاہیے۔ اگر فرض کریں ایک شخص وہ ہے کہ جو پہلی رکعت میں ہی آ کر شریک ہو گیا ہے اور امام کے ساتھ ہی آ کر شریک ہوا ہے، لیکن اس وقت جب وہ گزر چکی ہیں تکبیرات، لیکن وہ قرات میں آ کر شامل ہوا ہے، تو پھر اسے امام کے ساتھ شریک ہو کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد پہلے 3 تکبیرات کہنی ہے، پھر اس کے بعد امام کے ساتھ شریک ہونا ہے اور اپنی نماز مکمل کرنی ہے۔ تو تکبیرات واجبہ کا ادا کرنا بہرحال ضروری ہے، تو اس اعتبار سے یہ طریقہ جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ حافظ صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ پرسیپشن یہ ہے کہ جو روزے رکھتا ہے اسی کا وہ فطرانہ دے سکتا ہے، کہ جس نے روزے نہیں رکھے ہیں یا کچھ روزے رکھے ہیں اس پر بھی فطرانہ اتنا ہی فرض ہے یا واجب ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ مقدار کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ میرا ایک پرسنل قسم کی رائے ہے، ہو سکتا ہے عام طور پر علماء اس سے اتفاق نہ کریں، وہ یہ کہ بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ جو ایک ضرورت مند شخص ہے اس کا کم از کم یہ عید کا دن جو ہے یہ اچھا گزر جائے۔ صحیح۔ اب فرض کریں کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں وہ عید کے دن ادا کرتا ہے، لیکن وہ گندم کے حساب سے ادا کرتا ہے 200 سوا 200 روپے، تو اس سے میرا خیال ہے کہ شاید اس ضرورت مند آدمی کی زندگی پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو منیمم جو ہے وہ ہمیں اس سے دگنے کی طرف کم از کم 500 روپیہ وہ ایک ایسی مقدار ہونی چاہیے کہ جو انسان ادا کرے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھ کر۔ اور ایک محسوسات یہ ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں، شاید ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں اپنے قیمت میں اتنی زیادہ ان کا فرق نہیں تھا، لیکن آج کے دور میں جب یہ آئی ہیں تو ان کے درمیان کافی ڈفرینس پیدا ہو گیا ہے، اور وہ ایک بالکل غریب، متوسط اور امیر والی کیفیت بن گئی ہے۔ تو بہرحال ہمیں جو متوسط درجے والی چیز ہے اس کی طرف جانا چاہیے، کھجوروں کی طرف جانا چاہیے یا جو کی طرف جانا چاہیے، اس کے مطابق اس کا اہتمام کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب اس کا مقصد ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا ہے، ایک مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے، تو پھر اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہے، کسی نے نہیں رکھا، دونوں اس میں برابر ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں تو یہ بھی آتا ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اور اس دن عید الفطر کے دن طلوع فجر سے پہلے جو پیدا ہو گیا ہے، اس کی طرف سے بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے وہ تو روزے کا مکلف ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو روزہ فرضی نہیں ہوا ابھی، وہ فرضیت کے درجے تک بلکہ پہنچا ہی نہیں ہے، تو اگر اس کی طرف سے بھی ضروری ہے تو پھر ایک شخص خود جو روزے بالغ ہے، صحت مند ہے، اس نے اگر روزے کم رکھے ہیں کسی وجہ سے یا نہیں رکھ سکا ہے، یا ایک بیمار ہے فرض کریں جو رکھ ہی نہیں سکتا زندگی بھر کے لیے، فیوچر میں بھی نہیں رکھ سکتا، وہ فدیے پر گزارا کر رہا ہے، تو اس کے ذمہ بھی صدقہ فطر ہے، اور اس کے اوپر بھی یہ سارے واجبات اسی طریقے سے ہیں جیسے ایک عام مسلمان پر ہیں جس نے پورا مہینہ رمضان بھر کے روزے رکھے ہیں، اس کے اوپر بھی لازم